وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، نماز البتہ بھاری ہے یعنی مشکل ہوگی، مشکل ہے، پڑھتے ہوئے بوجھل ہوگا، لیکن جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے نیکوکار ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، ان کے لیے نماز جو ہے ایک تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فریضہ نماز کو بیان فرما رہے ہیں، نماز کو بیان فرمایا اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا۔ نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور اسی طرح اچھی طرح نماز ادا کرے، یعنی نماز کے فرائض، واجبات، سنن، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز انتہائی توجہ، دھیان اور اطمینان کے ساتھ پڑھے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اسی طرح نماز کا ترجمہ، مفہوم اسے پتہ ہو کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تجھے اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو اتنا تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں فرمایا کہ نماز قائم کرو، اداؤن الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو، اقیم الصلاۃ فرمایا۔ تو اقیم الصلاۃ سے مطلب یہ ہے کہ نماز کو بندہ دھیان، توجہ اور اس کی تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرے۔ اسی طرح آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کو تو تبلیغ کرے، دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرے، اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، خود اس کا عمل جو ہے وہ اس بات سے خالی ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے ہو ان باتوں کو کیوں کہتے ہو جن کو تم کرتے نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے جب خود عمل نہیں کر رہا تو کسی کو واعظ و نصیحت ہی نہ کرے، بلکہ واعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اس امید پر، اس نیت سے کہ میں دوسروں کو واعظ و نصیحت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ باقی آج ہمارے واعظ و نصیحت اس وجہ سے بھی بے جان ہو گئے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کہتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں۔ پہلے لوگوں کے واعظ اور نصیحت جو ہے وہ اثر انداز ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تو بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، مقصد یہ ہے کہ تمہارے سامنے تورات ہے، انجیل ہے، تم ان میں نشانی بھی پڑھ چکے ہو، پھر بھی اس کے باوجود غور نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز جو ہے یہ مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے، تو صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی بلکہ مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ نماز اور صبر جو ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ وہ تو حقیقت ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ مدد ہم نے اللہ ہی سے مانگنی ہے، باقی کیسے مانگنی ہے، کس چیز سے مانگنی ہے، کس ذریعے سے مانگنی ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، یعنی جو بھی انسان کے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس پر سب سے پہلے تو صبر کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، یعنی نماز پڑھے۔ ایک بیتی مولوی کہہ رہا تھا، کہتا دیکھو جی یہ وہابی لوگ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، میں غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ بھائی بتاؤ کیسے ثابت کرو گے؟ کہتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اب یہ صبر اور نماز جو ہے یہ غیر اللہ نہیں، تو کیسا دھوکہ دے رہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ حرف با جو ہے یہ جو صبر پر داخل ہے، بالصبر میں یہ جو با ہے نا، اور اسی طرح بالصلاۃ یہ نماز پر جو با داخل ہے، اس کو یہ ضبط کر گیا، کھا گیا، کیونکہ با کا جو معنی ہے یہ سبب اور ذریعہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے، باقی مدد مانگنی کس سے ہے؟ وہ اللہ سے مانگنی۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے، نماز البتہ بھاری ہے، یعنی مشکل ہوگی، مشکل ہے، پڑھتے ہوئے بوجھل ہوگا، لیکن جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے نیکوکار ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، ان کے لیے نماز جو ہے یہ ایک تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، تو منافقین میں بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز نہ پڑھیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جماعت سے جو رہ جاتا وہ منافق شمار کیا جاتا۔ تو یہی اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے بھاری ہوگی، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، جو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ایسے مومنوں پر نماز کوئی بھاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا